الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمه مكتوب مشفوع منقوش في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كيف الورى مصباح الظلم، جمیل الشیم وجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ، والمعراج سفرہ الى سدرۃ منتہی ومقامہ قاب قوسین او ادنی، مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، خاتم النبیین انیس الغربین رحمت للعالمین، مراد المشتاقین سراج السالکین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی وصیہ ووزیرہ وابن امی وصاحب لوائہ اسد اللہ الغالب لکل غالب المطلوب لکل طالب، امام المشارق والمغارب الذی حبہ فرض واجب علی الحاضر والغائب، مولانا ومولا الثقلین والزینبین، ید اللہ اذن اللہ اراد اللہ ذکر اللہ، لسان اللہ سر اللہ الامیر المومنین، نقطہ بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ومطہرین، اذھب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، صلوات پڑھتے پر محمد۔ قبل اس کے کہ گفتگو کی آغاز کیا جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور محمود بندہ علی کی روح کو اصحال فرما دیا جائے۔ بسم اللہ۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں بر محمد وآلہ۔ تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت اس پروردگار کے لیے جو زمین کی بلندی کو بہار بخشنے والا ہے اور تمام کائنات کے اندھیرے کو 14 ستاروں سے دور کرنے والا ہے۔ تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، سلمان کو فخر سلیمان بنایا، یعنی بے زر کو ابوذر، بے داد کو مقداد، مجبور کو مختار، ذرے کو شمس بنایا۔ کتنے درود کتنے سلام بھیجے جائیں ان ہستیوں پر
کہ جن ہستیوں نے کنکر کو دیکھا تو در بنایا، حاشی کو دیکھا تو حر بنایا۔ عزیزان محترم، بزرگان عزیز، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ عزیزان محترم، یہ قرآن مجید جو پروردگار عالم کا پاک و پاکیزہ کلام ہے، عزیزان محترم، قرآن مجید کو پروردگار عالم نے اس لیے بھی بڑا فصیح و بلیغ نازل فرمایا چونکہ عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ بہت ناز تھا، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ عزیزان محترم، اس قرآن کو حافظ نہیں سمجھا سکتا، اس قرآن کو محافظ سمجھا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، آج جو ساری دنیا میں مسلمان ادھر ادھر جا رہے ہیں، آج جو ہمارے درمیان تفرقہ پیدا ہو رہا ہے، ہوا یہ کہ لوگوں نے قرآن کو حافظوں سے سمجھا، قرآن کو مولویوں سے سمجھا، حالانکہ کامیاب وہی قوم ہے کہ جس نے قرآن کو حافظوں سے نہیں بلکہ محافظ سے سمجھا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن بڑی فصیح و بلیغ کتاب ہے، اور اتنی فصیح و بلیغ کتاب ہے کہ عرب کا یہ دستور ہوتا تھا کہ وہ ہر برس ایک جلسہ منعقد کرتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ ہر برس ایک جلسہ منعقد کرتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ عزیزان محترم، جس کا کلام سب سے بہتر ہوتا تھا، سب سے اعلیٰ ہوا کرتا تھا، اس کا کلام جو ہے کعبے کی دیوار پر چسپا کر دیا جاتا تھا، معلق کر دیا جاتا تھا۔ ہر برس یہی ہوتا تھا۔ لیجئے اب قرآن بھی نازل ہونے لگا۔ جب قرآن سامنے آیا تو لوگوں نے قرآن کے خلاف زبان کھولنا شروع کی، قرآن کے فصاحت و بلاغت پر بات کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، میرے حبیب، اگر یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ بات کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ ان سے کہہ دو کہ قرآن کے سورہ کے جیسا، سورت کے جیسا کوئی ایک سورت لے کے آئیں، قرآن کی سورہ کے جیسی کوئی ایک سورہ لے کے آئیں۔ عزیزان محترم، جب اللہ نے نبی سے یہ کہہ دیا تو نبی نے کسی بڑے سورہ کا انتخاب نہیں کیا، کسی بڑے سورہ کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ قرآن کا ایک چھوٹا سا سورہ جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، نبی نے اسے لکھا اور کعبے کی دیوار پر معلق کر دیا۔ اب جب جو بڑے بڑے شاعر تھے، جو بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، انہوں نے جب قرآن کی اس آیت کو دیکھا، قرآن کی اس سورہ کو دیکھا، تو عزیزان محترم، انہوں نے اپنا کلام یہ کہہ کے اتار لیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کیا کہا؟ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کے فقط 3 آیتیں تھیں، اس سورہ کے 3 آیتیں تھیں جو نبی نے معلق کیا تھا۔ 3 آیتوں کو لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد انہیں کہنا پڑا کہ ما ھذا کلام البشر۔ اچھا، جب لوگ یہ کہہ کر کہ اپنے کلام کو نیچے اتار رہے تھے، لے کے جا رہے تھے، تو ان میں ابو جہل کے بچے بھی تھے جو اسے لے کر لکھنے کے بعد جو نبی نے معلق کیا تھا، جس سورہ کا انتخاب کیا تھا، ابو جہل کے بچوں نے یہ کیا کہ اسے لکھ کر اپنے باپ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا، بابا جان، فقط 3 آیتیں ہیں، فقط 3 مصرے ہیں، آپ اس کا جواب لکھ دیجئے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے اپنے بچوں سے کہا، بتاؤ وہ ہے کیا؟ اب بیٹوں نے پڑھ کے سنایا، باپ بھی حیران رہ گیا۔ ایک مرتبہ حیرانی کی حالت
میں آ کے کہتا ہے ارے تم سے کس نے کہا تھا ان کی مجلس میں جانے کے لیے؟ توجہ، تم سے کس نے کہا تھا ان کی بزم میں جانے کے لیے جو تم یہ لے کے آئے کہ بابا اس کا جواب لکھ دے؟ عزیزان محترم، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ مطلب کیا ہوا کہ جو آج مجلسوں میں جانے سے لوگوں کو روکے وہ ابو جہل مزاج ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں پر محمد وآل محمد۔ یہ ابو جہل کا مزاج ہے کہ لوگوں کو مجلسوں سے روکو، دور کرو۔ اور عزیزان محترم، اگر آج دنیا فرش ادا پہ آنے لگتی تو دنیا کو پتہ چلتا کہ اصل اسلام کیا ہے، اصل دین کیا ہے۔ اور آج جو اسلام پر، مسلمانوں پر آتنکواد اور دہشت گردی کے الزامات لگ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے، دنیا نے عجب انداز کا مسلمان لیا ہے۔ آپ کہیں گے کس انداز کا مسلمان لیا؟ ارے بھیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام سمجھاتا کہ مسلمان کیا ہے، مسلمان کون ہے، مگر مجبوری یہ بن گئی کہ مسلمان سمجھانے لگا کہ اسلام کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، جہاں اسلام والا مسلمان ہے وہاں اتحاد ہے، وہاں یونٹی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں پر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، نبی اکرم نے سورہ کوثر کو لیا اور کعبے کی دیوار پر معلق کر دیا تو لوگوں نے دیکھا تو انہیں کہنا پڑا ما ھذا کلام البشر، کہ نبی نے کسی بڑی سورہ یا کسی بڑی آیت کا انتخاب نہیں کیا تھا، چھوٹا سا سورہ کوثر کا جواب زمانہ نہ لا پایا۔ تو عزیزان محترم، سوچنے کی بات ہے کہ جب دنیا سورہ کوثر کے 3 آیتوں کا جواب نہ لا پائی تو پھر ساقی کوثر کا جواب کیسے ممکن ہے؟ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، وہ قرآن کہ جو بڑا فصیح و بلیغ ہے، اسی قرآن میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ عزیزان محترم، بس ذرا سا ترجمے پہ توجہ آپ دے دیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ دیکھیے، عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر ایک کلام کرنے والا ہوتا ہے وہاں پر واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ مجھ سے بہتر آپ حضرات جانتے ہیں، بس اپنی گفتگو کو ربط دینے کے لیے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جہاں پر ایک کلام کرنے والا ہوتا ہے وہاں واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جہاں 3 یا 3 سے زیادہ کلام کرنے والے ہوں وہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ مگر اگر یہاں پر میں کلام کر رہا ہوں تو یہاں پر صیغہ واحد متکلم کا استعمال ہو رہا ہے۔ اگر ہم سب مل کے کلام کریں تو وہاں پر صیغہ جمع متکلم کا استعمال ہوگا۔ اگر ایک کلام کرنے والا ہوگا تو وہاں پہ کہا جائے گا قلتو، مگر 3 یا 3 سے زیادہ کلام کرنے والے ہوں گے تو وہاں پہ کہا جائے گا قلنا، یعنی ہم نے کہا۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا ہے قلتو، پروردگار عالم کہہ رہا ہے قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ میں نے نہیں کہا کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ عزیزان محترم، اب اگر کہنے والے فقط یہ کہہ دیتے کہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا تو شاید آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم اس ٹھنڈک سے مر گئے ہوتے، مگر کیا استعمال ہوا؟ سلامن، سلامتی کے ساتھ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ اچھا عزیزان محترم، یہ آگ کو ٹھنڈی کرنے والے ہے کون؟ تو آئیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ یہ آگ کو ٹھنڈے کرنے والے لوگ ہیں کون؟ ایک بادشاہ تھا جس نے یہ اعلان کیا
کہ میں خراج دینا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں کہ میں خراج دینا چاہتا ہوں، مگر خراج اسی کو دوں گا کہ جو وارث رسول ہو۔ توجہ چاہتا ہوں کہ جو وارث رسول ہو، لہذا میرے پاس وارث رسول بھیجا جائے۔ تو دو شخصیتیں پہنچی، کہا کون؟ کہا ایک خود ساختہ امام، ایک خود ساختہ وارث رسول، ایک خدا ساختہ وارث رسول۔ کہا خود ساختہ وارث رسول کون؟ کہا شام سے معاویہ کے بیٹے یزید کو بھیجا گیا۔ اچھا، یزید بادشاہ کے دربار میں پہنچا، سلام کیا، جواب سلام ملا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ ہیں وارث رسول؟ کہا ہاں ہاں میں ہوں وارث رسول۔ کہا اچھا حضور آئیے۔ لے کے چلا بادشاہ، ایک حجرے میں پہنچا، وہاں پر کچھ نبیوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے اسے دکھایا، اور دکھانے کے بعد کہتا ہے کہ بتاؤ ان میں آدم کون ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، ان میں نوح کون ہے؟ ان میں ابراہیم کون ہے؟ ان میں اسماعیل کون ہے؟ ان میں اسحاق کون ہے؟ ان میں یعقوب کون ہے؟ ان میں یوسف کون ہے؟ ان میں موسیٰ کون ہے؟ ان میں عیسیٰ کون ہے؟ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ ہمیں حیرت کی بات ہے، میں ان کے زمانے میں تھوڑی تھا جو ان کے نام بتا دوں۔ کہا اچھا جناب آپ وارث رسول ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے آپ جائیے۔ اچھا غیر تھا، واپس بھیج دیا۔ کہا اچھا یہ پہلا تھا جو بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ کہا دوسرا کہاں سے پہنچا؟ کہا سرزمین نجف پر آج تک اپنے علم کے گوہر لٹانے والے علی، جن کا بڑا نور نظر مولا حسن علیہ السلام کہ جو مدینے سے گئے بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے سلام کیا، جواب سلام ملا۔ کہا آپ وارث رسول ہیں؟ کہا ہاں ہاں میں وارث رسول ہوں۔ ایک مرتبہ بادشاہ کہتا اچھا، مولا حسن علیہ السلام کو بھی اسے حجرے میں لے کے گیا جن میں نبیوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ لے جانے کے بعد کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ان میں آدم کون ہے؟ نوح کون ہے؟ ابراہیم کون ہے؟ شیس کون ہے؟ مہلائل کون ہے؟ زکریا کون ہے؟ یعقوب کون ہے؟ یونس کون ہے؟ یوسف کون ہے؟ ادریس کون ہے؟ موسیٰ کون ہے؟ عیسیٰ کون ہے؟ عزیزان محترم، ایک مرتبہ مولا حسن علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ اے بادشاہ خاموش ہو جا، ارے تو ان کے نام پوچھ رہا ہے، ہم تجھے ان کے نام بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان پہ کیا کیا احسان میرے بابا علی نے کیے ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے نام کیا ہیں، ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ان پر کیا کیا احسان میرے بابا علی نے کیے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسن علیہ السلام نے بتانا شروع کیا، اے بادشاہ سن، یہ آدم ہیں، انہیں علم دیا میرے بابا علی نے، یہ نوح ہیں، انہیں علم دیا میرے بابا علی نے، یہ موسیٰ ہیں، انہیں ہیبت دیا میرے بابا علی نے، یہ عیسیٰ ہیں، انہیں زہد دیا میرے بابا علی نے، یہ یوسف ہیں، انہیں جمال دیا میرے بابا علی نے، یہ یعقوب ہیں، انہیں صبر دیا میرے بابا علی نے، اے بادشاہ یہ ابراہیم ہیں، انہیں آگ سے نکالا میرے بابا علی نے۔ صلوات پڑھ لیں بر محمد والے۔ یہ ابراہیم ہیں، انہیں آگ سے بچایا میرے بابا علی نے۔ عزیزان محترم اب ترجمہ کریں، قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ عزیزان محترم یہ آگ کو گلزار کرنے والے علی، عزیزان محترم جناب ابراہیم کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بارہا آیا ہے، اور جناب ابراہیم اللہ کے پیارے نبی، اور فقط نبی نہیں امام بھی۔ کوالٹی کیا ہے جناب ابراہیم کی؟ نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور شیعہ بھی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، شیعہ بھی ابراہیم ہیں۔ عزیزان محترم یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ جب دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ علم قرآن سے دکھائیں، آپ تعزیہ داری قرآن سے دکھائیں، آپ ماتم داری قرآن سے دکھائیں،
عزیزان محترم ہمارا سوال دنیا سے بس یہی ہے کہ دنیا والوں تم جو ہے اپنے فرقے کا نام قرآن سے دکھا دو. توجہ عزیزان محترم، کسی فرقے کا نام قرآن میں نہیں ہے. لفظ شیعہ قرآن میں ہے. پڑھیے سورہ صافات، اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ. ابراہیم تو ہے ہی میرے شیعوں میں. عزیزان محترم اس شیعہ کی کوالٹی کیا ہے؟ عزیزان محترم شیعہ کی کوالٹی یہ ہے کہ شیعہ کو آگ میں ڈالا جائے گا مگر یہ شیعہ جلے گا نہیں. توجہ چاہتا ہوں، ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم آگ میں جلے نہیں، بچ گئے. عزیزان محترم اب آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ آگ کا ماتم کرتے ہیں، کمال کی بات ہے، مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جو جل جاتا ہے اس پر بھی فخر کرتے ہیں، جو بچ جاتا ہے اس پر بھی فخر کرتے ہیں. عزیزان محترم آؤ ہم قرآن سے دلیل دے دیں. جناب موسیٰ کے چاہنے والوں کو بھی شیعہ کہا گیا، یعنی کہ دو نبی ہیں، ایک ہے ابراہیم، ایک ہے جناب موسیٰ. دونوں خدا کی راہ میں نکلے تھے، دونوں کا امتحان لیا گیا. ابراہیم بھی آگ میں گئے. دیکھیے گا ہمارے یہاں آگ کا ماتم ہوتا ہے، کچھ لوگ جل جاتے ہیں، کچھ لوگ بچ جاتے ہیں. عزیزان محترم جو جل جاتا ہے وہ بھی با کمال ہے، جو بچ جاتے ہیں وہ بھی با کمال ہیں. دو نبی خدا کی راہ میں نکلے تھے، ایک کا نام موسیٰ ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے. ابراہیم آگ میں گئے، کہا کس نے ڈالا؟ کہا نمرود نے ڈالا. ابراہیم بچ گئے. اچھا موسیٰ فرعون کے دربار میں ہے، فرعون نے کیا کہا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، ہم اس کا امتحان لیں گے. لہذا کیا کیا گیا؟ ایک تشت میں لال رکھے گئے، ایک تشت میں انگارے رکھے گئے. موسیٰ نے اپنا ہاتھ لال کی طرف بڑھایا، جبریل نے ہاتھ پکڑا، کلائی پکڑی، انگارے کی طرف رکھ دی. موسیٰ نے انگارہ اٹھایا، اپنی زبان پہ رکھا، زبان جل گئی. عزیزان محترم دو نبی، ایک ابراہیم تھے ایک موسیٰ تھے، دونوں کا امتحان لیا گیا. ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم بچ گئے. موسیٰ کے سامنے آگ رکھی گئی، موسیٰ جل گئے. مگر خدا نے کہا یہ دونوں میرے نبی تھے، حق کے راستے میں نکلے تھے، دونوں کو انعام دوں گا. جو جل گیا ہے اسے جو ہے خلیل اللہ بنا دوں گا، اور جو جل گیا ہے اسے کلیم اللہ بنا دوں گا. صلوات پڑھ لیں بر محمد وآل محمد. ابراہیم جو بچ گئے انہیں خلیل اللہ بنا دوں گا. موسیٰ جو جل گئے انہیں کلیم اللہ بنا دوں گا. آج 1400 سال کے بعد اگر ہم آگ کا ماتم کرتے ہیں تو کوئی جل جاتا ہے، کوئی بچ جاتا ہے، مگر عزیزان محترم جو جل جائے اس پر بھی اعتراض نہ کرنا، جو بچ جائے اس پر بھی اعتراض نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہا جو جل جاتا ہے وہ حسینیت کا کلیم کہلاتا ہے، جو بچ جاتا ہے حسینیت کا خلیل کہلاتا ہے. صلوات پڑھ لیں پر محمد وآل. عزیزان محترم یہ ہیں جناب ابراہیم. عزیزان محترم بس یہیں سے گفتگو کو اختتام کی منزل پہ اور ربط مصائب کے لیے جملہ کہوں. عزیزان محترم 28 رجب کی تاریخ ہمارے درمیان سے گزری کہ جن میں ہم نے 2 معصوموں کا ماتم کیا. عزیزان محترم امام حسن علیہ السلام کی مصیبتوں کو یاد کر کے ہم نے گریہ کیا. رسالت مآب کی شہادت کا غم یاد کر کے ہم نے جناب شہزادی کونین کی بارگاہ میں ان کے بابا کا پرسہ پیش کیا. عزاداران مظلوم کربلا 28 سفر گزرنے کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب شہزادی کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. مگر ہاں عزیزان محترم
ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب رسول اسلام اس دنیا سے گزرنے والے تھے اور دروازے پہ ملک الموت آیا اور اندر آنے کی جو ہے اجازت طلب کر رہا تھا، مگر عزاداران مظلوم کربلا اس سے پہلے کی یہ روایت ہے کہ ملک الموت کے آنے سے پہلے ایک مرتبہ جناب جبرائیل رسول اسلام کے پاس آئے اور بعد تحفہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رسول اسلام کے حوالے جبرائیل نے کچھ پوٹلی میں رسول اسلام کے حوالے کیا، اور جب جبرائیل واپس چلے گئے ایک مرتبہ رسول اسلام کا عالم یہ ہے کہ رسول اسلام دہاڑے مار مار کر گریا کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ شہزادی آگے بڑھیں، بابا جان رونے کا سبب کیا ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا اس وقت رسول اسلام نے اس پوٹلی کو کھولا، اس میں کافور تھا، تھوڑا سا کافور اٹھایا، شہزادی کے حوالے یہ کہہ کر دے دیا، حوالے کر دیا کہ میری لال فاطمہ، میرے بعد سب سے پہلے ملاقات کرنے والی آپ ہیں، یہ کافور آپ کے حصے کا ہے، اسے آپ رکھ لیں۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک مشت کافور اٹھایا، رسول نے علی کے حوالے کیا، اور ایک مشت کافور اٹھایا مولا حسن علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور جو بھی کافور بچا ہوا تھا ایک مرتبہ پھر علی کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا اے علی، یہ میرے حصے کا کافور ہے، اسے میرے جنازے میں استعمال کر لیجئے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا اتنا کہنے کے بعد رسول نے اپنی آنکھیں بند کر لی، پائتی مولا حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جب نانا کے اس عمل کو حسین نے دیکھا، ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ رسول اسلام کی آنکھیں کھلی، اے میرے لال حسین، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا نانا آپ نے کافور اماں کو دیا، اے نانا آپ نے کافور کو بابا کے حوالے کیا، بھیا حسن کے حوالے کیا، اے نانا آخر کیا وجہ تھی کہ آپ نے مجھے کافور نہیں دیا؟ ایک مرتبہ رسول اسلام نے فاطمہ سے کہا اے فاطمہ اپنے لال حسین کو سنبھالو، اے حسین ارے کافور اسے دیا جاتا ہے جسے غسل و کفن دیا جائے۔ اجر کمل اللہ عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار کے۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ شہزادی گریہ کرتے ہوئے بابا کے قریب آئی، بابا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ رسول نے کہا اے میری لال فاطمہ، ارے تیرا یہ لال حسین کربلا کے میدان میں 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ جملہ سنا زہرا نے کہ میرا لال کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ عزادارو بابا کی شہادت کے بعد اب تاریخ یہ کہہ رہی ہے شہزادی جتنے دن زندہ تھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر حسین کو جگا کر راتوں میں کوزے بھر بھر کر حسین کو پانی پلاتی تھی۔ عزادارو جب شہادت کا وقت شہزادی کے قریب آیا، ایک مرتبہ شہزادی زینب کو قریب بلایا، اے میری لال زینب میرے قریب آ جاؤ۔ عزاداران مظلوم کربلا شہزادی زینب قریب آئی، اپنے گود میں بٹھایا، رخسار چومے، پیشانی کا بوسہ دیا۔ عزادارو ایک مرتبہ فاطمہ کہتی ہے اے میری لال زینب اگر ماں سے کوئی سوال کرنا چاہتی ہو میں ماں سے سوال کر لو، کیونکہ آج کے بعد ماں کی ممتا نصیب نہ ہوگی۔ عزادارو ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہے نہیں نہیں اماں ہمیں آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ ایک مرتبہ شہزادی زہرا کہتی ہے ہاں ہاں میری لال زینب میں جانتی ہوں کہ تو عالم غیر معلمہ ہے، مگر آج کے بعد اس ماں کی ممتا نصیب نہ ہوگی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا اے اماں پھر آج زینب جو سوال کرے گی وہ آپ جواب اس کا دیں گی؟ کہا ہاں ہاں میری زینب
میں جواب ضرور دوں گی۔ ایک مرتبہ زینب نے سوال کرنا شروع کیا، اے اماں بتائیں نانا کی شہادت کے کتنے دن گزر گئے؟ کہا بیٹی تقریباً 75 دن تمہارے نانا کی شہادت کے گزر گئے۔ کہا اے اماں پھر آپ کی یہ صدیقہ بیٹی زینب کہہ رہی ہے کہ 75 راتوں میں زینب نے آپ کو سوتا ہوا نہیں دیکھا۔ اے اماں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر بھیا حسین کو پانی پلاتی ہے۔ اے اماں ہم بھی آپ کی اولاد ہے، بھیا حسن بھی آپ کی اولاد ہے، ام کلثوم بھی آپ کی اولاد ہے، مگر آپ کسی کو پانی راتوں میں نہیں پلاتی، مگر بھیا حسین کو جگہ جگہ کر راتوں میں پلاتی ہے۔ اما آخر وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی نے ماتم کیا، آواز دی، اے بیٹی زینب، ارے جب سے میں نے تمہارے نانا سے یہ سنا ہے میرا حسین کربلا کے میدان میں 3 روز کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ اے لال زینب، ماں کی ممتا تڑپ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مِنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔